ابو دردار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح چاند کو تمام ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس طرح ایک عالم کو عبادت گزاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم، وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار بندوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عالم کو بہکانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ انس بن مالک جان روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ جس طرح آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت ان علماء پرہیزگاروں سے ہے۔ یعنی علماء کی حیثیت زمین پر وہی ہے جو آسمان کے اوپر ستاروں کی فضیلتوں سے ہے۔ ابو دردار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، کیونکہ اس عالم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اس پر مخلوق اتنی خوش ہوتی ہے کہ مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع، کہ جب کوئی بندہ علم طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ خوشی کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مہمان کے استقبال کے لیے دنیا بہت کچھ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک ملک کا صدر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آدمی پاؤں سے چل کے آ سکتا ہے ایئرپورٹ پر، مگر اس کی عزت افزائی کے لیے، اس سے اظہار محبت کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں کہ آنے والے مہمان سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ یہ سرخ کارپٹ پہ چل کے آئے گا۔ جس طرح دنیا والے کارپٹ بچھاتے ہیں، پہلے زمانے میں پھول کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اس نے شادی کی تو دلہن کے لیے اس نے کتنے ٹن پھولوں کی پتیاں راستے میں بچھائیں کہ دلہن کو اس کے اوپر چلا کر لایا جائے۔ شاعر نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو اگر دنیا دار لوگ اپنے محبوب کے لیے راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار ہیں، تو فرشتے اس بندے کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے پر بچھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ طالب علم کی فضیلت ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ معصوم فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔